اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنی قوم کا میو سپوتن سو مخاطب ہوں اور گفتگو کو موضوع در حقیقت میو قبیلہ، میو ٹرائب اور میو برادری کو او وصف ہے جائے میں ہم میں سو ہر فرد چھوٹو بڑو محسوس کرے ہے، اور او وصف جو ہمارے اندر نسل در نسل پایا جاوے او ہے خودداری، او ہے ایگو، او ہے سیلف رسپیکٹ۔ اور یہ ایگو سیلف رسپیکٹ کی وجہ سے ہماری برادری دنیا میں مانی جاوے ہے۔ بنیادی طور پہ جو فیکٹر رہے خودداری میں یا ایگو میں، جو کہ ہر انسان کے اندر درجہ بدرجہ موجود رہے ہے، لیکن کچھ نسلن کے اندر ای زیادہ ابھر آوے ہے، اور خاص طور پہ ان نسلن میں جن کو تعلق رولنگ کلاس سے ہوئے۔ رولنگ کلاس میو یا کلاس میں یا ہمارے وہاں کہ چاہے ان کی گاؤں میں چودراہٹ ہی، چاہے اپنے تھامبا کی چودراہٹ ہی، یا اپنے گوت کی چودراہٹ ہی، یا پال کی چودراہٹ ہی، یا کلو ہم وہ میوات پہ رول کرے ہیں اپنے علاقہ پہ، تو یہ وہ سینس میں ان کے اندر ایک مائنڈ سیٹ ہو کہ ہمارا تعلق جو ہے حکمرانی کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو مختلف ادوار کے اندر لڑتا رہا دوسرا حکمرانہ سو، یا کو بھی پرپز یہ ہو کہ جن علاقہ کے اندر ان کی راجدھانی ہی یا ان کو اثر رسوخ ہو، یہ وائے ہر صورت میں مینٹین کرنا چاہوے ہا، وہاں میں یہ دوسرا کی حکمرانی برداشت نہ کرے ہا، ان کو بنیادی طور پر جو پیشہ ہو وزرات ہو، اور ان کی جو جاگیرداری ہی، ان کی جو بسوے داری ہی، وہ حکمرانہ نے تقسیم کری، اور واقعی جگہ پر بہت سا راجاؤں لو الاٹ کر دی گئی، جہاں پہ اصل کا جو وارث تھا، جو قابض تھا، یہ میو قبائل سارا، وہاں کی وجہ سے ان کی زمین اور جائیداد بھی تقسیم ہوئی، لیکن زراعت سے منسلک ہونے کی وجہ سے کبھی فصل اچھی ہو جاوے ہی، اور کبھی فصل جو ہے موسمی حالات کے مطابق مندی بھی ہوئے ہی، لیکن ایک چیز موجود ہی جو انہوں نے اپنی نسل نو بھی دی، اور اپنی نسل بھی یہی وہاں پہ تیار کری، کہا کہ چاہے فصل کم ہوئے ہی یا زیادہ ہوئے ہی، اپسا یا ڈاؤن ہا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شاکر رہوے ہا، قناعت پسند رہوے ہا، وہاں کی رضا پہ راضی رہوے ہا، اور پھر یہ اپنے آپ اس طرح ٹرینڈ کرے یا براٹ اپ کرے یا اڈیپٹ کرے یا کہ ان نے اگر نامساعد حالات کو مقابلہ کرنا پڑے ہو میون نے، تو میو راجپوتن کے اندر اتنی ایبیلٹی اور کیپیسٹی موجود ہی کہ وہ ان حالات نے فیس کر سکیا۔ مثال کے طور پر اگر فصل نہ ہوئی اور کوئی فوڈ سیکورٹی کو ایشو بن گو ہے میوات میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگ اتنی ادیرا کی، یہ اپنے بچان نے جوانے ایسے ٹرینڈ کرے ہا کہ یہ ساگ سے روٹی کھا لے وے ہا، یہ باجرہ کی روٹی کھا لے وے ہا، یہ گڑ سے روٹی کھا لے وے ہا، یہ پیاز سے روٹی کھا لے وے ہا، یہ اچار سے روٹی کھا لے وے ہا، اور یہ گیہوں نے ابال کے کچی لسی کے اندر مکس کر کے یہ واسو بھی کھا لے وے ہا۔ اور ایک دیکھو قدرت کو ایک نظام ہے کہ وہ اپنے بندان لو اپنی طرف سے ایک علم عطا کرے ہے، انسانوں لو عطا کرے ہے۔ آج
دنیا کی جو سائنس ہے وہ یہ بات پہ ایگری ہے کہ 3 امپورٹنٹ چیز ہاں انسان کی بقا کے لیے جن کو اسینشل نیوٹرینٹ کہا جاوے. نمبر 1 کاربوہائیڈریٹ، نمبر 2 پروٹین، نمبر 3 فیٹس. نشاستہ، لحمیات اور چکنائی. اب آپ بھی دیکھو کہ ہمارے بزرگوں کو ڈائٹ پیٹرن کہا ہو. ڈائٹ پیٹرن یوں ہو کہ ظاہر ہون گائے ہی، ہمارے ہون دودھ کی فراوانی ہی، ہمارے ہون مویشی پاڑا جاوا ہا، لہذا دودھ، مکھن، لسی، دیسی گھی یا کی بھی فراوانی ہو، اور یہ فیٹس ہے سارا. کاربوہائیڈریٹس، نشاستہ روٹی، چاہے وہ مکئی کی روٹی ہوئے، چاہے باجرہ کی ہوئے، اور چاہے وہ گیہوں کی روٹی ہوئے، گندم کی. That was a part of our ancestors. لحمیات، گوشت سے تگڑا ہو کے کھاویا، چھوٹا بھی کھاویا، بڑا بھی کھاویا، پڈا بھی کھاویا، بکرا بھی کھاویا. تو ان کی حکمت لو داد دیو کہ تینوں اسینشل نیوٹرینٹس they were the part of our ancestors. اور اللہ تعالیٰ نے ان لو عقل سلیم عطا کر رکھی ہے. پھر میں یہ کہنا چاہوں کہ آج بھی درس ہے ہمارے بزرگن کی ان روایات میں کہ اپنی اولاد ہے ہر قسم کا حالات فیس کرنے کے لیے شروع سے تیار کرو. مثال کے طور پہ کئی دفعہ کئی زمانہ میں آپ کے رزق کی فراوانی ہے، سہولتاں، دنیا داری کا تمام لوازمات موجود ہیں. کوئی وقت ایسو بھی آ سکے کہ آپ بغیر اے سی میں سونا پڑ جائے، کوئی وقت ایسو بھی آ سکے کہ آپ بغیر پنکھا کے سونا پڑ جائے، کوئی وقت ایسو بھی آ سکے کہ آپ ایک ٹائم کو 2 ٹائم کو کھانا نہ ملے. تو ایسا لوگ جو 12 مہینہ ایک ہی قسم کی ان میں پڑا، انہوں نے سن سٹروک ہو جا وہاں، وہ سائیکولوجیکل ڈپریشن میں چلا جا وہاں. تو سبق ای بھی ہے ہمارے بزرگن کو کہ تمام قسم کا حالات نشیب و فراز کے لیے اپنی نسل تیار کرا کرو اور وہ ایکسپوز کرا کرو. بے شک تہارے حالات اچھا بھی ہیں، لیکن انہوں نے سوکی کھانا کی بھی عادت گیرو. چوپڑی اگر وہ کھاوا ہاں تو انہوں نے بھوکو پیٹ رہنا کی بھی عادت جو ہے وہ ڈالنی چاہیے تاکہ وہ ہر قسم کا حالات میں سروائیو کر سکاں اور لیڈ بھی کر سکاں. خودداری اور قناعت پسندی، یاد رکھیو قناعت پسندی کے اندر پیس آف مائنڈ ہے، قناعت پسندی کے اندر ساؤنڈ سلیپ ہے، قناعت پسندی کے اندر ایک ایسی نیند ہے جو تہارے جسم میں پورے کو پورا ریسٹور کر دے وے، تہاری روح تسکین پہنچے. کیوں کہ آج بھی ایز اے انسان اگر ہم سوچاں ہماری اگر آنکھ سلامت ہاں تو کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. ہم مینٹلی صحیح ہاں، انٹیلیجنٹ ہاں، یا عام زندگی کے ہم تمام قسم کا معاملات نپٹارا ہاں، کتنا اللہ پاک کا شکر ہے. اگر ہماری انگلی سلامت ہاں، ہمارا ہاتھ سلامت ہاں، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہماری ٹانگ سلامت ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. دل سلامت ہے، صحیح کام کرو، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اندر شوگر سے بچنے کے انسولین بنے، کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. خون کی مقدار ٹھیک ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. معدہ ٹھیک ہے، کتنی بڑی، گردہ ٹھیک ہے، کتنی اللہ کی نعمت ہے. اگر انسان 24 گھنٹہ ہر سانس میں چاہے کہ وہ کنسول ہوئے قناعت پسندی، شکر گزاری، خدا کو شکر، تو اپنا جسم کے حصہ کو شکر ادا کرتے رہے تو وہ بھی کم شکر ہے. اور اگر نعمت دے رکھی ہوا، اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے رکھی ہوئے، دنیا داری کی تمام سہولت دے رکھی ہوا، تو یہ تو بہت ہی زیادہ شکر گزاری کرے. اور جو بندہ کے اندر قناعت پسندی نہ ہوئے، جو ہمارے بزرگوں کے اندر ہی، وہ کبھی زندگی میں ذہنی سکون حاصل نہ ہوئے، وہ کبھی بھی زندگی کے اندر ویسے ہی چلتو جاوے لالچ اور طمع کے اندر، پیسہ کے پیچھے بھاگتے رہے ہر وقت. والو، دولت، اولاد،
منصب اقتدار والو یاد رکھو کبھی سکون نہ دے. سکون ہی ہے کہ جا حالت میں بھی اللہ نے تم رکھا ہوا ہو اپنی نسل سے کہو کہ اللہ کا شکر ادا کرو. کنسول ہوگا تم یاد رکھیو. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں جو چیز نعمت تار پہ نہ ہے جن تم ڈیزائر کرو خواہشات راکھو ہو انہوں اللہ مانگو ان سے مانگنا میں کوئی رکاوٹ موجود نہ ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ انسان کے اندر یہ جو خواہشات کو لامتناہی سمندری کب یا کہ دماغ میں آوے ہے جب ہی اپنے سو اوپر کی طرف دیکھے ہے, جب یوں اپنے سو نیچے کی طرف نہ دیکھے. اوے اللہ کے بندہ انسان یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنا انسان جو ہماری نسبت کروڑہ انسان ایسا جو عام سی زندگی گزار رہا اور وہ نعمت جو ہمارے پہ ہیں وہ ان کے پہ نہ. کتنا انسان جن کے اوپر سر کے اوپر گھر کی چھت موجود نہ ہے اور وہ جھگین میں اور وہ تمبور میں کیمپن کی زندگی گزار رہا ہوئے. کتنا انسان جو بدو بن کے زندگی گزار رہا. اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ نعمت ہمارے پہ موجود ہے. جب آپ نیچے لو دیکھو گے, جب آپ غربت کی طرف دیکھو گے, جب آپ اپاہجن کی طرف دیکھو گے, محتاجن کی طرف دیکھو گے, بھکارین کی طرف دیکھو گے, تو پھر کم از کم ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو شکر ہے کہ ہم تو کروڑہ انسان سے زیادہ بہتر ہیں. یا ہمارے میں گزارش ہی کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ بہت اونچی ان کی طرف مت دیکھو بلکہ آپ عاجزی انکساری اور خاکساری کے ساتھ نیچے کی طرف بھی دیکھو. آپ اللہ اور اللہ کی نعمت یاد آئیں گی اور آپ شکرانے کی نعمت. اور ایک اور بات یاد رکھیو, میں ان کی خودداری ہمارے قائم ہی کیونکہ ان کا مائنڈ سیٹ ہو ایک اپنے اپنے علاقہ میں چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو وہاں پہ رول کرے یہ ان کی حکمرانی رہ گئی تو وہ اکائی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاوے. انگریزی میں کہ وہاں گیونگ اینڈ اور ریسیونگ اینڈ, جو ہاتھ اوپر رہے ہے جو ہاتھ دیوے ہے یاد رکھیو چاہے تم فرد ہو چاہے تم من حیث البرادری ہو یا من حیث الپاکستانی ہو یا من حیث المسلمان ہو, جب بھی آپ کی ڈیپینڈنسی مسلسل آپ محتاجی کو شکار ہوگا اور آپ کا نان نفقہ کو ڈیپینڈنسی ہوئے گی تو آپ کی خودداری آپ کی عزت نفس وہ سطح پہ کبھی قائم اور دائم نہ رہے گی جو سطح رولنگ یا ایلیٹ کلاس اور جو لوگ رول کر رہا معاشرے کو یا لیڈ کر رہا. یاد رکھیو میں ہمیشہ زندگی میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا رہوں آج بھی اور پہلے سے بھی دعا کر رہے ہوں کہ یا اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی بھی نہ اپنا کو نہ غیر کو محتاج مت کریو. جب یہ دعا آپ کثرت سے مانگو گا تو آپ یہ چیز دیکھو گا چاہے آپ کی جوانی ہے یا ادھیڑ عمری ہے یا بڑھاپا ہے, جب آدمی لاغر ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ یہ دعا کے صدقے کم از کم زندگی میں بڑھاپا تک مرتے وقت تک آپ محتاج نہ کرے گا. کیوں کہ آپ وہ خودداری کے تحت وہ دعا مانگ رہا ہو, اللہ کے تحت اپنی ایگو بچان کے لیے آپ دعا مانگ رہا ہو, عزت نفس نہ مجروح ہو آپ دعا مانگ رہا ہو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیو کہ ایک طرف تو میں نے آپ سے گزارش کری کہ محتاجی سے بچنا چاہیے, محتاجی کے اندر تسلسل نہ ہونا چاہیے, اور اگر آپ یا چیز ابھی اللہ پاک سے مانگو ہو اور محتاجی سے آپ بچو ہو اور ایک وقت اور ٹائم پھر ایسا آوے ہے کہ آپ کی عزت نفس مجروح نہ ہے. ورنہ بڑھاپا کے اندر انسان جب اولاد کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے اور خاص طور پہ ایسو ماں باپ جائے واسو پیسہ لینا رہا, بلیو کرو آپ والو مینٹل ٹارچر ہوئے و ذہنی کوفت ہوئے یا بات پہ. اور یا محتاجی سے بچنے کے لیے بڑھاپا کے لیے اپنا کوئی نہ کوئی ایسا سورسز مانگو. سب سے بڑو بڑھاپا کو جو سورس ہے یاد رکھیو وہ آپ کی صحت ہے, آپ کی تندرستی ہے. محتاجی ای بھی ہے کہ انسان آخری عمر میں بیماری آ جائے, یا سو بھی انسان کی عزت نفس اور ایگو اور انسان کی جو ہے خودداری وہ مجروح ہوئے. یاد رکھیو
اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ کچھ لوگوں کو موت ایسی آوے ہے، میں نے بے شمار زندگی میں افسوس کرا ہوں گا، اور کئی دوست احباب کے اور تعلق دارن کے گھر گئے ہوں گے اور میں پوچھوں کہ کیسے موت ہوئی، ہر انسان پوچھے جی کہا ہو جو کئی بندہ مولو بتاوے ہا ان کی والد ہی یا والدہ ہو کہ جی وہ اچھا بھلا سویا، ہم نے تو پتہ ہی نہ لگو کب اللہ لو پیارا ہوگا۔ خوددار انسان کی موت، واقعی عزت نفس کو اللہ پاک بھی پردہ راکھے، اور او مرتے وقت جو ہے کئی دفعہ او کائی کو احسان بھی نہ لے وے، چاہے وہ اپنا ہی کی نہ ہوا، چاہے بے شمار قسم کا خدمت کرنے والا بھانجا بھتیجا اولاد بیٹا بیٹی موجود کی نہ ہوا، واقع باوجود اللہ تعالیٰ والو ایسی آسن موت دے وے کہ وہ پتہ ہی نہ لگے کہ وہ جو اسرائیل علیہ السلام ہے او کب کی روح ہے پرواز کر لے وے۔ یہ بھی ایک بہت اچھی موت ہے۔ آج کا یہ اہم موضوع سو جہاں میں قبیلہ کی خودداری، قناعت پسندی، لوگوں کے اندر ہاتھ نہ پھیلانو، آپ حیران ہوگا کہ میو قبیلہ کے اندر یہ بھکاری موجود نہ ہاں، یہ بہت ہی برا سمجھا جاوے ہو، اور وہ آگے ہاتھ نہ پھیلاویا، وہ بھوک برداشت کر لے ویا، پیاس برداشت کر لے ویا، تنگی برداشت کر لے ویا، لیکن ان کی خودداری یا بات کی اجازت نہ دے وہی کہ ہر قسم کا برا حالات کے باوجود وہ بھیک مانگنا شروع کر دیں۔ یا مرے میوات کے اندر اور یا قبیلہ کے اندر لوگ بھیک نہ مانگے، بھکاری موجود نہ ہاں، لوگ دین والا الحمدللہ موجود ہاں لیکن لین والا موجود نہ ہاں۔ اور ایک اور اہم بات، یہ نہ صرف اپنی خودداری کو خیال رکھا بلکہ ان کا جو خدمت کار ہے ان کی بھی خودداری کا جو ہے وہ خیال رکھا۔ جتنا دان دیے جاوے ہاں، چاہے میراسین لو، چاہے نٹن لو، چاہے نائن لو، چاہے مجاورن لو، چاہے جگان لو، چاہے فقیرن لو، وہ دان ایز اے فرض سمجھ کے دیے جاوے ہاں، ایز اے روایت سمجھ کے دیے جاوے ہاں، اور یہ جتنا خدمت کار ہے یہ اپنا حق سمجھے ہاں کہ یہ جو ہے ہمارا حق بنے ہیں، اور ہم یا گوت کا میراسی ہاں یا نائی ہاں، ہمارا حق بنے کہ یہ نیک ہم لوگ ملنا چاہیے، اور ملے ہو اور بغیر مانگے ملے ہو، تو ان کی خودداری کو بھی وہ خیال رکھا گیا۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارا مذہب ہے، یہ جو ہمارا جو عقیدہ ہے، یہ بھی ہم لوگ یہ بات سکھاوے ہے کہ ہم قناعت پسندی اختیار کریں، ہم شکر بجاوری اختیار کریں، ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو شکر بجاتا رہا دل سو زبان سو، اور ٹوٹل جب آپ شکر بجا لاؤ گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے اوپر یا شکر کا نتیجہ میں آپ کی زندگی میں سکون بھی آئے گو، آرام بھی آئے گو، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لو اللہ پاک کی نعمتن میں اضافہ بھی ہوئے گو۔ یہی دعان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ موئے اور آپ ان باتن پر عمل کرنا کی توفیق عطا فرمائے، ان اچھی باتیں آگے پروموٹ کرنا کی توفیق عطا فرمائے، ان اچھی باتیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانا کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔